بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج جو ہے وہ ہم انگلش گرامر کا پہلا کلاس شروع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کلاس میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم گرامر کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو پہچان ہے وہ جو ہے وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، گرامر کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ گرامر جو ہے وہ ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر گرامر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کو سیکھیں گے کیسے، اس کے سیکھنے کے جو ہے وہ طریقے ہم پڑھیں گے کہ آسانی سے جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں گرامر کی طرف۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وٹ از گرامر، گرامر ہے کیا چیز، ہم اس کو جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کچھ رولز ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے تحت ہم اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بول سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ گرامر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، کمبینیشن ہے، کس چیز کے، رولز ریگولیشن کے کمبینیشن ہے، اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم زبان جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے سیکھنے کے لیے ہمیں اس رولز اور ریگولیشن کو جو ہے وہ اس کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ رولز ریگولیشن کیا کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کسی کو اپنی بات جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم مختلف الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو الفاظ یعنی جو ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ایک سوٹیبل مینر میں کس طرح ایک خاص قسم کے آرڈرز میں جو ہے اس کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان الفاظ کو ایک اسپیسیفک آرڈر دینا ایک سوٹیبل طریقے سے، تاکہ وہ ایک سینس جو ہے وہ ایک کلیئر سینس بنائے، تاکہ سامنے والا ہمارے بات کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ تو اس کو جو ہے وہ کس طرح ایک اسپیسیفک سوٹیبل آرڈر میں لانا ہے، تو اسی کا نام جو ہے وہ کیا ہے، گرامر ہے۔ یعنی گرامر ہمیں یہ رولز بتاتے ہیں کہ کسی زبان کو جب ہم جو ہے وہ بولتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہم کس طرح ایک خاص مینر میں لا کر ہی جو ہے وہ اپنا مقصد، اپنا مطلب جو ہے وہ دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ گرامر ضروری ہے۔ اچھا، گرامر سیکھنا ضروری کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرامر سیکھنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ کچھ رولز ریگولیشن ہے کسی زبان کے سیکھنے کے لیے۔ تو اگر ہمیں گرامر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اگر ہم گرامر کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے تو ہم کیا ہے، ہم انیبل ہوتے ہیں، ہم اپنے ورڈز، کسی لینگویج کے جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو ایک اسپیسیفک مینر میں جو ہے وہ مینیج جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں جو ناؤنس ہے، پروناؤنس ہے، جو ورب ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ اس کو لانا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، تاکہ کوئی سامنے والا جو ہے وہ ہمارے مقصد کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو بنا گرامر کے ہم ایک کلیئر مقصد جو ہے، ایک کلیئر سینس جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی سینٹینس کی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک میڈیم چاہیے۔ وہ میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل ہمیں انگلش میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انگلش کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتے ہے، اور انگلش کے سیکھنے کے لیے ہمیں اس کے رولز ریگولیشن سیکھنے ہیں، جس کا نام جو ہے وہ گرامر ہے۔ اچھا، تو اب امپورٹنس انگلش کا جو ہے وہ کیا ہے، ہم انگلش کیوں جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی اور لینگویج کیوں نہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، جو ہے سب کو پتہ ہے کہ انگلش آج کل جو ہے کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لینگویج ہے۔ انگلش آج کل بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔
آپ اکراس دا گلوب جو ہے وہ کہاں پر بھی جائے تو آپ کو جو ہے وہ انگلش کو سمجھنے اور بولنے والا جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیکھا جائے۔ اچھا، اگر یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، تو اب اس کو ہم کیسے جو ہے وہ سیکھیں گے؟ یعنی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں گرامر کی ضرورت ہے، اور گرامر کو جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ سیکھیں گے؟ تو پھر اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسکالرس ہیں، اس نے آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے جو ہے اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو جتنے بھی پارٹس ہیں اس کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ ہم اس کے پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ، ٹھیک ہے؟ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے وہ آگے جو ہے وہ ہم چل کر اس کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، پارٹس آف اسپیچ یہ انگلش لینگویج کے جو ہے وہ کچھ کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی کمپوننٹس جو ہے وہ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ جو کیا ہے ایک سینٹنس بناتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم سینٹنس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ سینٹنس جو ہے وہ کچھ کمپوننٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور انہی کمپوننٹس کو جو ہے وہ اجزائے جو ہے وہ تقریر یا جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور انگلش لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو انگلش لینگویج کے جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ 8 ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم جو ہے وہ ون بائی ون وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہ پارٹس آف اسپیچ ہے انگلش کے۔ سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ناؤن، ٹھیک ہے؟ جو کسی بھی چیز کا نام جو ہوتا ہے تو اس کو ہم ناؤن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم جو پڑھیں گے وہ ہے پروناؤن۔ جب ہم ناؤن کی ریپیٹیشن چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے کہ پروناؤن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ورب استعمال کرتے ہیں۔ ورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی کام کے ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، یا کسی چیز کے جو ہے وہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، اسٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایڈجیکٹو پڑھیں گے، جس کو ہم جو ہے وہ اسم صفت کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو مزید جو ہے وہ اس میں نکار لاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایڈورب پڑھیں گے، جو کہ ناؤن اور پروناؤن کے علاوہ جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہے اس کو جو ہے وہ موڈیفائی کرتے ہیں، یا اس کے میننگ کے ساتھ کچھ ایڈ کر کے اس کے مطلب کو مزید واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پریپوزیشن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم آئیں گے کنجنکشن کی طرف، باری باری جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں پھر ہم جو ہے وہ آئیں گے انٹرجیکشن کے بعد جو ہے کی طرف آئیں گے، اور اس کو باری باری جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پڑھنے کے بعد جب ہم یہ سمجھ آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ سینٹینس وغیرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟